میں بک چکا ہے۔ تم مجھے نہیں خرید سکتے، تم نہیں جانتے میرے دل میں حضور کی محبتوں کا عالم کیا ہے۔ منارے نور وہی تو ہیں، زندگی کا سرور وہی تو ہیں، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں تمہیں کیا پتا ہے، تم جتنا مار رہے ہو اتنا ہی میرا ایمان تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تمہارا جتنا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا ہی میرے دل میں حضور کی محبتوں کے چراغ روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن مسعود کے جواب کو اگر شعری رنگ دیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، کوئی پتھروں سے مارتا تھا، کوئی تیروں سے مارتا تھا، تلواروں سے مارتا تھا، تنہا مصطفیٰ کا سپاہی چاروں طرف گھنڈوں کے بیچ میں گر گیا۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہے تھے، مار رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ایذائیں دے رہے تھے، اللہ اللہ، مگر مصطفیٰ کا دیوانہ، شمع نبوت کا پروانہ، خون میں شراب اور ہونے کے باوجود بھی نعرہ لگاتا جاتا تھا اور بڑے پیارے انداز میں کہتا تھا، بڑے پیارے انداز میں کہتا تھا، بڑے پیارے انداز میں دنیا والوں کو بتا رہا تھا، اے دنیا والوں، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ اللہ اللہ، وہ جو مجمع لگا ہوا تھا ان کو جب مار رہے تھے تو کچھ لوگ تماشا دیکھنے آگے، بھیڑ لگ گئی تھی، اسی مجمع میں سے 17 لوگ، 3 کم 20 لوگ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ، تیری جرأت ایمانی نے، تیری استقامت نے اور ایمان پر تیرے ڈٹ جانے نے ہمارے دل کا اندھیرا دور کر دیا، تو غلام ہو کر کے اتنا مضبوط ہے تو نبیوں کے امام کا معاملہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ 17 لوگ حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے، زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب مسکرائے تو وہ 17 لوگ بھی پوچھنے لگے کہ تمہارا ڈٹنا بھی سمجھ میں آتا ہے، استقامت سمجھ میں آتی ہے، مگر اتنا زخم کھانے کے بعد مسکرانا سمجھ میں نہیں آتا، یہ مسکراہٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم 2 پیسے کا برتن بازار میں خریدنے جاؤ تو کئی دفعہ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کچا تو نہیں ہے برتن۔ 2 پیسے کا برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کوئی خامی تو نہیں ہے بنانے والے کے لحاظ سے۔ تو مجھے جب وہ مارکیٹ میں خریدتے ہو برتن، وہاں اس کا امتحان لیا جاتا ہے، مجھے بھی تو بازار مصطفیٰ میں بکنا ہے، ارے میرا بھی امتحان لیا جا رہا ہے، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ امتحان میں اللہ کامیابی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو تعجب ہوگا کہ یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں جو کچھ جان بچی تھی ابو جہل میں، ابو جہل کے اندر جو کچھ جان بچی تھی، ویسے تو معاذ اور معوذ نے کام تمام کر دیا تھا مگر اس کی سانس چل رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا کام تمام کیا تھا۔ یہ بھی دیکھو کیسا وقت کی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر ستائے جاتے تھے اور وہاں پر دیکھو مائیں بہنیں بھی بکثرت موجود ہیں۔ مجھے حضرت زنیرہ کا واقعہ یاد آتا، 10 منٹ کی اجازت مجھے اور دی گئی ہے، سنو یہ بھی سنو، اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ حضرت زنیرہ یا زنیرہ ہیں، اللہ اکبر، حضور پاک سے محبت کرتی، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی تھی، ابتدائے اسلام ہی میں اسلام میں آ گئی تھی۔ حضرت عمر نے بھی ان کے بعد کلمہ پڑھا ہے، یعنی ایسی مقدس خاتون جس کے گھر پہ نوکرانی تھی نا، جس کے گھر پہ کام کرتی تھی، وہ اسلام کا بڑا کٹر دشمن تھا، حضور پاک سے بڑی نفرت کیا کرتا تھا۔ حضرت زنیرہ انہی کے گھر پہ رہ کر کے قرآن کی جو آیتیں آپ کو یاد تھی تلاوت کرتی، نمازیں پڑھتی، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاتی، تو جس کے گھر کی نوکرانی تھی وہ جو مالک تھا ان کا، وہ
انہیں مارتا اذیتیں دیتا، یہ برداشت کرتی، زبان پہ حرف شکایت نہ لاتی، بلکہ خدا کی بارگاہ میں یہی عرض کرتی اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، جو تیری رضا ہوگی ہر حال۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی، اس نے حد کر دی، یہ واقعہ پڑھو تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں۔ ایک دن اس ظالم نے اتنی زور زور سے پوری تھی، ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، مصطفیٰ کی محبت بھری ہوئی تھی میرے ساتھ، زور زور سے تماچے مارے چہرے پہ حضرت زنیرہ کے، اتنی زور سے بوڑھی تو تھی وہ کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا، ان کو احساس ہو گیا کہ میری بینائی اب نہیں ہے، مجھے دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو حضرت زنیرہ نے کہا ظالم اب تو اپنا ظلم روک دے، میں نابینا ہو چکی ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، تم نے اتنی زور زور سے میرے سر پہ اور میرے چہرے پہ تھپڑ مارے ہیں کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ تو حضرت زنیرہ کا یہ جواب سن کے اس ظالم کو ترس نہیں آیا، بلکہ اس نے اور سخت جملہ بولا، وہ کہنے لگا دیکھ میں نے تیری آنکھوں کی بینائی لے لی، تیرے محمد کے خدا میں طاقت ہے تو بول تجھے دوبارہ بینائی دے دے۔ یہ جملہ جب کہا تو زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، نابینا زنیرہ وہ تو چلا گیا، یہ کہہ کر کے زنیرہ نے پیشانی جھکا دی خدا کی بارگاہ میں، گریہ و زاری کرنے لگی، آپ کی